اسلح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیارے صحابی، اور ان کو ڈیوٹی کیا لگی ہوئی تھی؟ یہ جب بھی آقا علیہ السلام جہاں پر بھی سفر پہ جاتے، آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر کجاوا سیٹ کرنے کی ڈیوٹی ان کی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی اور آپ کا جسم مبارک اس لمحے پاک نہیں تھا بشری تقاضوں کے باعث۔ اب مجھے بتائیے، صرف نماز کا حکم ہے، مسجد میں جانے کا حکم ہے کہ آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کسی جگہ قرآن میں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اگر تمہارا جسم ناپاک ہو ظاہری طور پر بشری تقاضوں کے مطابق تو بھئی تم وہاں پر میرے محبوب کا کجاوا نہ باندھنا۔ کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں۔ اچھا، اب صحابہ کا ادب دیکھیں اور اس ادب کا ریزلٹ بھی ذرا سنیے گا۔ حضرت اسلح بن شریک نے وہ اس وجہ سے کیا کیا، اس دن کجاوا نہیں، کسی اور صحابی کو کہا بھائی میرا دل اجازت نہیں دیتا کہ کجاوا مصطفیٰ کا ہو اور میں اس حالت میں محبوب کے کجاوے کو باندھوں۔ قربان جو صحابی نے باندھ دیا، آقا علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ بعد میں صحابی نے غسل کیا، پاک صاف ہوئے، نماز پڑھی۔ آقا علیہ السلام فجر کی جلدی نماز پڑھ کے روانہ ہو گئے، قافلہ آگے چلا گیا۔ بعد میں، اب ذرا جملے سنیے، بعد میں حضرت اسلح بن شریک بھی پہنچ گئے۔ جب پہنچے آقا علیہ السلام کے سامنے آئے، پہلا جملہ پوچھا، اسلحہ آج کجاوا ٹھیک طرح نہیں بندھا ہوا تھا، کیا بات ہے؟ وہاں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا تھا، آج میں نے نہیں باندھا، میرا دل، میں ادب رسول میں میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ کا کجاوا اس حالت میں باندھتا، ناپاک اس لمحے کے لیے جسم کے ساتھ باندھتا۔ میں نے کسی اور بھائی کو کہا ہے، انہوں نے باندھا ہے۔ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے توقف کیا، ادھر آیت تیمم نازل ہو گئی کہ اے میرے محبوب، اب تیرے صحابی نے تیرے مقام و مرتبہ کو جانتے ہوئے ادب کیا ہے۔ اے میرے محبوب، لو آیت تیمم اتار رہا ہوں، اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے اور فوری پانی اویلیبل نہ ہو تو بھائی ایسی سچویشن میں کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ یہ آیت تیمم جو اتری ہے، یہ ادب رسالت مآب میں اتری ہے۔